اگر شکل و صورت سے معنی کے ساتھ کوئی زمانہ سمجھ میں نہ آئے اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم. اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم. اور اگر لفظ مفرد مستقل طور پر کسی معنی کو بھی بتائے اور اس کی حیت یعنی وہ اپنی حیت سے کسی زمانے کو بھی بتائے تو اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ علم منطق میں کلمہ، اور علم نحو میں کیا کہیں گے؟ فعل. علم نحو میں اسی کو کیا کہیں گے؟ ہم فعل، اور منطق میں کیا کہیں گے؟ ہم اسے کلمہ. اور اگر وہ لفظ مفرد اپنا معنی بتانے میں مستقل نہ ہو یعنی بغیر کسی دوسرے لفظ کو ملائے اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے تو اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ ادات. علم منطق میں اور علم نحو میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ادات. یہ بہت آسان ہے کہ لفظ مستقل طور پر یا تو اپنے معنی کو بتائے گا اور اپنی حیت سے ہی زمانے کو بتائے گا تو وہ کلمہ ہے، اور صرف معنی کو بتائے زمانے کو نہ بتائے تو وہ اسم ہے. اور اگر مستقل طور پر وہ کسی معنی کو نہ بتائے بلکہ معنی بتانے کے لیے کسی اور کو ملانا پڑے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ادات. اس میں ایک لفظ آ رہا ہے بِحَیْئَتِهِ، اپنی حیت ہی سے وہ زمانے کو بتائے تو وہ کلمہ. حیت کا مطلب یہ ہے، پہلے تو حیت کی تعریف. حیت اس شکل و صورت کو کہتے ہیں جو کسی کلمے کو حروف کے ملانے اور حرکات و سکنات دینے کے بعد حاصل ہو. اسے کیا کہتے ہیں؟ حیت کہتے ہیں. چند حروف کو ملانے اور ان کے آپس میں حرکات و سکنات دینے کے بعد جو شکل بنتی ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حیت کہتے ہیں. کہ یہ حیت جب بھی پائی جائے گی تو وہ اس معنی پر یا اس زمانے پر دلالت کرے گی. مثال کے طور پر نصرہ، مثال کے طور پر نصرہ ہے. نصرہ کی ایک حیت، ایک شکل و صورت ہے. 3 حروف ہیں، جو حروف ہیں وہی مادہ کہلائیں گے. وہ کیا کہلائیں گے؟ مادہ. تو یہ مادہ جو اس کے حروف ہیں 3 حروف تھے، ان میں سے ایک کو پہلے رکھا نون کو، پھر صاد کو رکھا اور پھر را کو رکھا، اور تینوں کو ملا کر تینوں پر حرکت کون سی دے دی؟ فتحہ کی. اب کیا بن گیا؟ یہ نصرہ. نصرہ کی جب بھی یہ والی حیت پائی جائے گی، یہ والی حیت، یہ شکل و صورت، تب نصرہ زمانہ ماضی پر دلالت کرے گا کہ نہیں دلالت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب بھی نصرہ کی یہ والی حالت پائی جائے گی کہ شکل و صورت ملنے کے بعد حرکات و سکنات لگانے کے بعد نصرہ والی شکل بنے گی تو نصرہ ہمیشہ کس پر دلالت کرے گا؟ زمانہ ماضی پر. اسی لیے کہتے ہیں کہ حیت اگر ایک رہے گی، حیت اگر ایک رہے گی تو زمانہ بھی ایک رہے گا. حیت بدل جائے گی تو زمانہ بھی بدل جائے گا. اس کو اور آسان سمجھو. حیت بدل جائے، حیت بدل جائے تو زمانہ بھی بدل جائے گا اگرچہ مادہ ایک ہو. حیت اگر بدل گئی تو زمانہ بھی کیا ہو جائے گا؟ بدل جائے گا اگرچہ مادہ ایک ہو. جیسے نصرہ ینصرو، مادہ دونوں کا کیا ہے؟ ایک، لیکن نصرہ کی حیت الگ ہے، ینصرو کی حیت الگ ہے. نصرہ دلالت کرے گا زمانہ ماضی پہ، ینصرو دلالت کرے گا کس پر؟ تو مادہ ایک ہے لیکن حیت بدلنے کی وجہ سے زمانہ بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ لیکن مادہ الگ الگ ہو، حیت ایک ہو تو زمانہ بھی کیا رہے گا؟ ایک رہے گا، زمانہ نہیں بدلے گا. مثال کے طور پر سمعہ اور ضرب، سمعہ اور ضربہ، مادہ دونوں کا کیا ہے؟ الگ الگ ہے لیکن حیت کیا ہے؟ ایک ہے. 3 حروف ہیں اور ایسے ایسے ماضی بنایا گیا ہے. دونوں کس پر دلالت کریں گے؟ زمانہ ماضی پر. تو حیت اگر بدل جائے گی تو زمانہ بھی بدل جائے گا اگرچہ مادہ کیا ہو جائے؟ ایک ہی ہو. اور حیت نہ بدلے تو زمانہ بھی کیا رہے گا؟ ایک ہی رہے گا اگرچہ مادہ بدل جائے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کلمے کی تعریف سے بہت سے وہ لفظ نکل جائیں گے جو اپنی حیت کی وجہ سے زمانے پر دلالت نہیں کرتے ہیں بلکہ کسی اور وجہ سے دلالت کرتے ہیں. مثلا امسی کس پر دلالت کرتا ہے؟ زمانہ ماضی پہ، یا اپنے مادے کی وجہ سے دلالت کرتا ہے، حیت کی وجہ سے دلالت نہیں کرتا ہے. غدن، آنے والا کل، مستقبل پر دلالت کر رہا ہے کہ نہیں دلالت کر رہا ہے؟ لیکن اپنی حیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ غدن کا معنی ہی واضح نے جب رکھا ہے تو کیا رکھا ہے؟ کل والا رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ الیوم، آج. یہ آج پر جو دلالت کر رہا ہے یہ اپنی حیت کی وجہ سے نہیں کہ 3 حرف کو اس طرح مرتب کیا گیا ہے، نہیں، اس کو وضع ہی کیا گیا ہے کس مادے کو؟ کس کے لیے؟ آج کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے. تو یہ سارے کے سارے اسم کو کلمے کی تعریف سے کیا ہو جائیں گے؟ باہر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اگرچہ زمانے پر دلالت کر رہے ہیں لیکن اپنی حیت کی وجہ سے زمانے پر دلالت نہیں کر رہے بلکہ اپنے مادے کی وجہ سے دلالت کر رہے ہیں. اچھا، پھر ایک اعتراض اور آئے گا، جسق اور حجر. جسق اور حجر
میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں ایک لفظ آئے گا مادۃ موضوعۃ متصرفۃ، اس کی پہلے ہی تشریح کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. مادۃ موضوعۃ یعنی وہ جو حیت ہے وہ کسی مادے میں ہو، موضوع ہو اور متصرف. متصرف کا مطلب گردان والی، متصرف کا مطلب گردان والی. معترض یہ اعتراض کا ہے جسق، یہ بھی تو ایک حیت ہے نصرہ کی طرح، جسق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کو بھی کسی زمانے پر دلالت کرنا چاہیے. یہ کس میں جانا چاہیے؟ کلمے میں جانا چاہیے. کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں جا سکتا کلمے میں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ وہ حیت کسی ایسے مادے میں پائی جائے جو موضوع ہو، اور جسق تو محمل لفظ ہے. جسق کیا ہے؟ محمل لفظ ہے، وہ تو موضوع ہے ہی نہیں، لہذا وہ خود بخود کلمے کی تعریف سے کیا ہو جائے گا. اور پھر اعتراض ہوگا اچھا تو شجر اور حجر وہ تو موضوع ہے، وہ کیا ہے؟ موضوع ہے کہ نہیں موضوع ہے؟ تو لہذا ان کو کس میں جانا چاہیے؟ کلمے میں آنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے شرط لگائی ہے مادۃ موضوعۃ متصرفۃ، اس کی گردان بھی آتی ہے، شجر اور حجر کی گردان نہیں آتی، اس لیے یہ بھی کلمے میں داخل نہیں ہوگی بلکہ اس سے کلمے سے خارج ہو جائے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اب ملا دو، یہ پوری بحث ہو گئی. ہوا سے مراد ہے لفظ مفرد. ان استقل، اگر وہ مستقل ہو فی دلالت کرنے میں اپنے معنی پر اس طور پر کہ وہ کسی ضم ضمیمہ کا محتاج نہ ہو، بحیث ہی اپنی حیت ہی سے کسی زمانے پر بھی دلالت کرے، بأن یکون بحیث، یعنی حیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حیثیت سے ہو کہ جب بھی وہ اس کی وہ حیت ترکیبیہ پائی جائے، کلما تحققت حیئتہ الترکیبیہ، کہ جب کبھی اس کی وہ حیت ترکیبیہ پائی جائے گی، فی مادۃ موضوعۃ متصرفۃ، کہ اس ایک مادے میں جو موضوع ہو اور متصرف ہو، تو اس سے ایک معنی بھی سمجھ میں آئے اور تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ بھی سمجھ میں آئے. مثلا حیئت نصرہ، مثال کے طور پر نصرہ کی حیئت، وہی المشتملۃ علی ثلاثۃ حروف مفتوحۃ متوالیۃ، کہ وہ ایک جو 3 حروف پر مشتمل ہے جو تینوں مفتوح ہیں اور تینوں پے در پے ہے لگاتار. کلما تحققت، جب بھی یہ شکل و صورت پائی جائے گی، یہ حیت پائی جائے گی، فہم الزمان الماضی، تو اس سے کون سا زمانہ سمجھ میں آئے گا؟ زمانہ ماضی سمجھ میں آئے گا. لیکن بشرط ان یکون تحققها فی ضمن مادۃ موضوعۃ متصرفۃ فیہا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا تحقق، یعنی اس شکل و صورت کا تحقق، اس حیت کا تحقق ایک مادے میں ہو، موضوع ہو، اور وہ مادہ موضوع ہو اور ساتھ ہی ساتھ متصرف بھی ہو، اس کی گردان بھی ہو. لہذا اب اس سے جسق اور شجر وغیرہ سب کے سب نکل گئے. فلا یرد النفس بنحو جسق و حجر، لہذا اب جسق اور حجر جیسے لفظ سے اعتراض وارد نہیں ہوگا. اس کا جواب میں نے پہلے ہی دے دیا ہے، کیونکہ جسق موضوع نہیں ہے، محمل ہے، اور حجر موضوع ہے لیکن اس میں گردان نہیں آتی ہے. اور انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ اپنی اس حیت سے زمانے پر دلالت کرے کہ وہ حیت کسی ایسے مادے میں پائی جائے کہ وہ مادہ موضوع بھی ہو اور متصرف بھی ہو. تو اب نصرہ کی جو حیت ہے یہ ایسے مادے میں، مادے سے مراد وہی نون صاد را، وہ مادہ ہے، موضوع ہے، اس کا ایک معنی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ متصرف بھی ہے، اس سے ماضی مضارع امر کی گردان ہے. کلمہ، تو وہ کیا ہے؟ کلمہ ہے. وہاں سے یہاں جوڑو، وَإِنِ اسْتَقَلَّ بِحَیْئَتِهِ کلمہ، اور اگر وہ اپنا معنی بتانے میں مستقل ہو اپنی حیت کی وجہ سے، فَهُوَ کلمہ، تو وہ کلمہ ہے. اور اسی سے الٹا سمجھ لو، اور اگر اپنا معنی بتانے میں مستقل ہو لیکن حیت سے کسی زمانے پر دلالت نہ کرے تو وہ اسم. کلمہ فی عرف المنطقیین، تو وہ کلمہ ہے منطقیوں کے عرف میں، وفی عرف النحاة فعل، اور نحویوں کے عرف میں کیا ہوگا؟ وہ فعل ہوگا. وَإِلَّا فَأَدَاتٌ، ورنہ وہ کیا ہوگا؟ ادات ہوگا. تو اللہ کا تعلق کیا ہوگا؟ وَإِن لَّمْ يَسْتَقِلَّ، اور اگر وہ دلالت کرنے میں مستقل نہ ہو، اپنا معنی بتانے میں مستقل نہ ہو، بلکہ اپنا معنی بتانے کے لیے کسی دوسرے لفظ کی اس کو ضرورت پڑے. فَأَدَاتٌ فِي عُرْفِ الْمَنْطِقِيِّينَ، تو وہ منطقیوں کے عرف میں ادات ہے، اور نحویوں کے عرف میں وہ کیا ہے؟ حرف ہے. تو ایک تعریف رہ گئی کس کی؟ اسم کی. تو وہ اسی کو سمجھو کس سے؟ فعل والی سے، کہ اپنا معنی بتانے میں تو مستقل ہے لیکن اپنی حیث سے زمانے پر دلالت نہیں کر رہا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لفظ مفرد کی کئی قسمیں ہوئی؟ 3: اسم، کلمہ، ادات. وَأَيْضًا، وَأَيْضًا، ایضًا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی طرف رجوع کر رہے ہیں جس طرف بات چل رہی ہے.
یعنی بات پھر سے اسی کی ہوگی جس کی بات چل رہی ہے، اور بات یہاں جس کی چل رہی ہے لفظ مفرد کی تقسیم کی، تو آگے جو تقسیم آ رہی ہے وہ بھی کس کی ہوگی؟ لفظ مفرد کی ہوگی۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے ایزن تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ اب آگے جو تقسیم آ رہی ہے وہ اسم کی تقسیم ہے۔ یہ اسم کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم بھی کس کی ہے؟ لفظ مفرد ہی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایزن تبھی صحیح ہو سکتا ہے جب اس والی تقسیم کا مقسم وہی ہو جو پہلے والی تقسیم کا مقسم ہے۔ ایزن کہنے کا مطلب ہے اور یہ بھی، اور یہ جو تقسیم آ رہی ہے یہ بھی کس کی ہوگی؟ لفظ مفرد کی، یعنی ہم اسی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ وَأَيْضًا مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ، ایضًا یہ مفعول مطلق ہے ایک فعل محذوف کا، یعنی آبا کا۔ آبا ایضًا اے رجع رجوعا، یعنی ہم رجوع کر رہے ہیں کس کی طرف؟ اسی طرف، لفظ مفرد کی طرف۔ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ هَٰذِهِ الْقِسْمَةَ أَيْضًا لِمُطْلَقِ الْمُفْرَدِ لَا لِلْإِسْمِ، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، کس میں؟ ایضًا میں، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بھی لفظ مفرد کی تقسیم ہے، اسم کی تقسیم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایضًا کہنا اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب دونوں کا مقسم کیا ہو؟ ایک ہو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں ایضًا اور یہ بھی، یعنی یہ بھی تقسیم ہے کس کی؟ اسی کی جس کی تقسیم ابھی آپ نے پڑھی ہے۔ تو جب دونوں کا مقسم ایک ہو تبھی ہم وہاں پر ایضًا کہہ سکتے ہیں۔ وفیہ بحث، اب اس بحث کو پڑھنے سے پہلے اس تقسیم کو پڑھو، تب یہ بحث سمجھ میں آئے گی۔ اس میں تھوڑا سا کبھی کبھی ایسا بھی کرنا پڑے گا کہ آگے والے کو پہلے پڑھو گے تب پیچھے والا سمجھ میں آئے گا۔ سنو، یہاں سے جو ہر اس لفظ مفرد کی تقسیم ہو رہی ہے یہ 7 قسمیں، کیا قسمیں ہیں؟ 7، لیکن ان 7 میں سے پہلے ہم 3 پڑھیں گے، کیونکہ وہ 7 قسمیں 2 اعتبار سے ہیں۔ لفظ مفرد کی پہلے 2 قسمیں کرو، یا تو لفظ مفرد ایسا لفظ ہوگا کہ اس کا ایک معنی ہوگا، یا لفظ مفرد کے ایک سے زیادہ معنی ہوں گے۔ پھر وہ لفظ مفرد جس کا ایک معنی ہو اس کی 3 قسمیں، اس کی علم، متواتی، مشخص۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کون سی تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ اگر لفظ مفرد کا کیا معنی ہے؟ ایک، تو اس کی کیا قسمیں ہوں گی؟ 3، علم، متواتر، مشخص۔ کیوں؟ دلیل حسن سن لو، اس لیے کہ جس لفظ مفرد کا ایک معنی ہے وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ ایک معنی معین اور مشخص ہوگا، یا تو وہ ایک معنی معین اور مشخص ہوگا تو وہ علم، تو وہ کیا ہے؟ علم ہے، جیسے زید بکر خالد۔ یا وہ ایک معنی معین مشخص نہیں ہوگا بلکہ کلی ہوگا، وہ ایک معنی کیا ہوگا؟ کلی ہوگا، اور جب کلی ہوگا تو وہ بھی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ اپنے تمام افراد پر برابر برابر صادق آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ متواتر، یا اپنے تمام افراد پر برابر برابر صادق نہیں آئے گا بلکہ کسی میں پہلے صادق آئے گا، کسی میں بعد میں صادق آئے گا، کسی میں کم صادق آئے گا اور کسی میں زیادہ صادق آئے گا۔ تو اگر اپنے تمام افراد پر برابر برابر صادق آئے تو وہ ہے کیا؟ متواتر۔ جیسے انسان اپنے تمام افراد پر برابر صادق آئے گا، ناٹا ہو، لمبا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، گورا ہو، کالا ہو، انسان ہونے سب کے سب کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ سب سے حیوان ناطق، تو حیوان ناطق ہونے میں سب کے سب برابر ہیں۔ اگر کسی کا کان کٹا ہوا ہو یا ہاتھ کٹا ہوا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ وہ حیوان ناطق کچھ کم ہو گیا، ابھی بھی وہ کیا ہے؟ حیوان ناطق برابر ہے۔ تو حیوان ناطق ہونے میں سب کے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ تو یہ ہو گیا متواتر۔ اور اگر سب افراد ذہنیہ اور خارجیہ میں وہ برابر نہ ہو بلکہ کسی پر زیادہ صادق آتا ہے، کسی پر کم صادق آتا ہے، یا کسی پر پہلے صادق آتا ہے، کسی پر بعد میں صادق آتا ہے، کسی پر اولا صادق آتا ہے، کسی پر ادنا صادق آتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ مشکک۔ مثال سفیدی، تو چلو جواہر المنطق والی مثالیں دے رہے ہو، کبرا والی میں شرح تہذیب پڑھ رہے ہو۔ مقدم کی مثال دیکھو، وجود، میں بتا رہا ہوں تمہارے حاشیے میں ملے گا۔ یہ وجود یہ کئی چیزوں میں پایا جا سکتا ہے لیکن سب میں برابر نہیں ہوگا، کسی میں کم ہوگا، کسی میں زیادہ۔ کیسے؟ واجب یہ علت ہے ممکن کی، ممکن کا وجود ہوگا کس کی وجہ سے؟ واجب کی وجہ سے۔ تو واجب کا وجود پہلے، جو چیز علت ہوتی ہے وہ پہلے ہوگی، اور معلول جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بعد میں۔ جیسے سورج، یہ دن نکلنے کی کیا ہے؟ علت ہے، تو سورج کا وجود پہلے ہوگا اور دن کا وجود بعد میں ہوگا۔ تو وجود یہ مقدم ہوگا کس میں؟ سورج میں، اور مؤخر ہوگا کس میں؟ دن میں۔
وجود یہ مقدم ہوگا کس میں؟ سورج میں. ایسے ہی واجب تعالی میں جو وجود ہے وہ مقدم ہے کس وجود سے؟ اس سے جو ہمارے اندر پایا جا رہا ہے. ہم بھی تو موجود ہیں لیکن ہمارا موجود ہونا اس کے موجود ہونے کے بعد ہے، تو اس کا وجود مقدم ہے اور ہمارا وجود کیا ہے؟ مؤخر ہے. حالانکہ دونوں وجود ہیں. ایسے ہی انصب و اولا بھی ہو سکتا ہے، ایک میں زیادہ اولا ہے اور ایک میں زیادہ ادنا ہے. یہ بھی یہی مثال بن جائے گی. واجب الوجود میں جو وجود ہے وہ اولا اور انصب ہے، اور ہمارے اندر جو وجود ہے وہ ادنا ہے، کیونکہ ہم ممکن ہیں. ہم کیا ہیں؟ ممکن ہے، اور وہ واجب ہے. اور پھر جو تم اپنی مثال دے رہے ہو جیسے سفیدی، تو کسی میں زیادہ ہے اور کسی میں کم ہے، کسی میں اشد ہے کسی میں اصاف ہے، تو وہ مثال بھی بن سکتی ہے. تو اب دیکھو کہ اگر لفظ مفرد کا معنی ایک ہو، اس اعتبار سے اس کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3. یعنی اگر اس کا معنی متحد ہو، لفظ کیا آئے گا؟ ان اتحادہ. اگر اس کا معنی متحد ہو تو اس کی کیا قسمیں ہوں گی؟ 3. کیا؟ علم، متواتی، مشکک. اب یہاں پر فیہ بحثن جو ہے اس کو سمجھو. یہ کہتے ہیں اس میں بحث ہے. معترض یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر لفظ مفرد کا معنی متحد ہو تو اس کی 3 قسمیں ہیں، علم، متواتی اور مشکک. اسی طرح فعل اور حرف کا معنی بھی اگر متحد ہو جائے، ایک ہو جائے، تو یہ دونوں بھی کیا ہوں گے؟ علم، متواتی اور مشکک ہوں گے. یہ تو اسم ہو گئے، جو ابھی آپ نے پڑھے وہ تو اسم ہوگا. علم، متواتی، مشکک جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اسم ہوں گے. اب 2 قسمیں بچی، کیا؟ فعل اور ادات. تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا معنی بھی متحد ہو جائے، ایک ہو جائے، تو وہ بھی کیا ہوں گے؟ تینوں کے تینوں علم، متواتی اور مشکک ہونا چاہیے ان کو بھی. حالانکہ ان میں سے کسی کو علم، متواتی، مشکک نہیں کہا جاتا. کسی کا نام نہیں ہے، نہ فعل کو علم، متواتی، مشکک کہا جاتا ہے اور نہ ہی ادات کو علم، متواتی، مشکک کہا جاتا ہے. ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ فعل اور ادات یہ علم، متواتی اور مشکک ہو ہی نہیں سکتے. یہ علم، متواتی اور مشکک ہو ہی نہیں سکتے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ فعل اور حرف کا جو معنی ہے وہ کلی اور جزئی نہیں ہوتا. فعل اور حرف کا جو معنی ہے وہ کلی اور جزئی نہیں ہوتا، اور جو کلی اور جزئی نہیں ہوتا ہے وہ علم، متواتی، مشکک نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ علم، متواتی، مشکک وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر محکوم علیہ بننے کی صلاحیت ہو، اور فعل اور حرف کے اندر محکوم علیہ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے. فعل اور حرف کے اندر، ادات کے اندر محکوم علیہ بننے کی صلاحیت ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے وہ دونوں علم، متواتی، مشکک کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتے. یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ محکوم علیہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ شے جب کسی صفت کے ساتھ متصف ہوتی ہے تو وہ اس کی محکوم علیہ ہوتی ہے. یاد رکھنا، جب کوئی شے کسی صفت سے کیا ہو؟ متصف ہو. ہم کہیں الانسان کاتب ہو، انسان کاتب ہے، تو ہم نے انسان کو کس سے متصف کیا؟ کاتب سے. تو کاتب کا محکوم علیہ کون ہے؟ انسان ہے. تو جس سے متصف ہو رہا ہے اس کا محکوم علیہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے؟ اور فعل اور ادات جو ہیں یہ کسی کا محکوم علیہ نہیں بنتے ہیں. اس لیے نہ تو یہ عالم ہو سکتے ہیں، نہ ہی متواتی ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی مشکک ہو سکتے ہیں. اب ملا لو. وفیہ بحث لأنہ یقتضی، کیونکہ یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ فعل اور حرف جب متحد المعنی ہو، یہ دونوں بھی علم، متواتی اور مشکک میں داخل ہو جائیں، مع انہم لا یسمونها بهذه الاسامی، حالانکہ انہیں اس نام کے ساتھ یا ان ناموں کے ساتھ یاد نہیں کیا جاتا. بل قد حقق فی موضعہ ان معناہما لا یتصف بالکلیت والجزیت، بلکہ ان کی جگہ میں ہی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان کا معنی کلیت اور جزیت سے متصف نہیں ہوتا، اور کلیت اور جزیت سے متصف وہی ہوتا ہے جو محکوم علیہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ دونوں محکوم علیہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اس لیے کلیت اور جزیت سے بھی متصف نہیں ہو سکتے، اور جب کلیت اور جزیت سے متصف نہیں ہو سکتے تو یہ عالم، متواتی اور مشکک بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا معنی کلیت اور جزیت سے متصف نہیں ہوتا. لہذا اس میں غور کر لیں. اب آ جاؤ ان اتحادہ. اب اس کی تقسیم شروع ہوگی کہ اگر اس کا معنی لفظ مفرد کا معنی متحد ہو یعنی ایک، اے واحد المعنی ہو یعنی اس کا معنی ایک ہو، فمع تشخصہ، تو اگر وہ تشخص کے ساتھ یعنی جزئیت کے ساتھ ہو، وضعاً بحسب الوضع، یعنی جب واضح نے اس کو وضع کیا ہے اسی وقت ہی وہ کیا ہو؟ مشخص و متعین ہو، دون الاستعمال، نہ کہ استعمال کے اعتبار سے. لأن ما يكون مدلولا كليا في الاصل ومشخصا في الاستعمال، اس لیے کہ جو اصل کے اعتبار سے کلی ہو اور استعمال کے اعتبار سے کیا ہو؟ مشخص ہو، جیسے کہ اسماء اشارات مصنف کے مطابق ان کو عالم نہیں کہا جا سکتا.
اسماء اشارات علم نہیں ہو سکتے کیونکہ اسماء اشارات یہ جو کلی طور پر ہے، ہاذا یہ، تو یہ کیا کسی ایک چیز کے لیے کہ سب کے لیے؟ سب کے لیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے پھر آپ کہیں حاضل جدار، حاضل جدار، تو اب ایسی صورت میں یہ والی دیوار ہو گئی. لیکن لفظ حاضا جو ہے یہ جزئی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کلی ہے. اور یہاں بات کس کی چل رہی ہے؟ جزئی کی. مشخص جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ جزئی ہوگا. یعنی جو علم ہوتا ہے وہ منطقیوں کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ جزئی ہوتا ہے. وہاں ہونا کلام آخر، اور یہاں دوسری بات چل رہی ہے. یہاں پر یہ والا مراد نہیں ہے کہ جو اصل میں کلی ہو اور استعمال کے اعتبار سے جزئی ہو، نہیں، جو اصل کے اعتبار سے ہی کیا ہونا چاہیے؟ جزئی ہونا چاہیے. وهو أن المراد بالمعنى في هذا التقسيم إما الموضوع له تحقيقا وأما ما استعمل فيه اللفظ سواء كان وضع اللفظ بإزائه تحقيقا أو تعبيلا فعلى الأول لا يصح عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكسر المعنى، وعلى الثاني يدخل نحو أسماء الإشارات على مذهب المصنف في متكسر المعنى ويخرج عن أفراد متحد المعنى فلا حاجة في إخراجها إلى التقييد بقوله وضعا. یہ عبارت تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو ابھی رہے، ٹھیک ہے، اس کو کل سمجھ لیں. بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ لفظ مفرد کی 3 قسمیں اور ہیں. اگر اس کا ایک معنی ہے تو وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ مشخص ہوگا یا مشخص نہیں ہوگا. اگر مشخص ہے تو وہ کیا ہے؟ علم، اور مشخص نہیں ہے یعنی جزئی نہیں ہے تو کلی ہوگا. تو اس کی بھی 2 صورتیں، یا تو اپنے تمام افراد پر برابر برابر صادق آئے گا تو وہ متواتی ہے، اور اپنے افراد پر برابر برابر صادق نہ آئے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مشکک. اب اس عبارت میں کچھ اعتراض، ان کے جوابات ہیں، ان کو آپ پرسوں پڑھ لیجیے. کلمہ، اسم اور ادا. اور دوسری تقسیم اس حیثیت سے کہ لفظ مفرد کا ایک معنی. آنے والی جو تقسیم ہوگی وہ ہوگی اس حیثیت سے کہ لفظ مفرد کے ایک سے زیادہ معنی.